اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الشکر زیادتن، شکر کرنا نعمتوں کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ الشکر زیادتن، شکر کرنا نعمتوں کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ بحث ہماری جو میرے عزیزو مبادی و صرف میں چل رہی ہے ہماری، اور سوال نمبر جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ سوال نمبر 161 ہے۔ سوال نمبر 161، فی کم موضع یقاس جمع التکسیر فی الصفات، کتنی جگہوں میں جمع تکسیر کو قیاس کیا جاتا ہے صفات میں؟ فی کم موضع یقاس جمع التکسیر فی الصفات، صفات میں کتنی جگہوں میں جمع تکسیر کو قیاس کیا جاتا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ جمع تکسیر جو ہے صفات میں نیچے والے اوزان پر قیاس کی جاتی ہے۔ جمع تکسیر صفات میں نیچے والے جو اوزان ہیں ان میں قیاس کی جاتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، میں پڑھتا جاتا ہوں اور جہاں مشکل ہوگی تھوڑی زیادہ توضیح دے دوں گا کیونکہ یہ مطلب روان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ، یقاس جمع التکسیر فی الصفات فی الاوزان التالیۃ، جمع تکسیر کو صفات میں قیاس کیا جاتا ہے نیچے والے اوزان میں۔ فعل یجمع علی فعال، فعل کی جمع بنائی جاتی ہے فعال کے وزن پر، نحو صعب سے صیاب۔ فعل و فاعل و فعل تجمع علی افعال، فعل فاعل فعل کی جمع بنائی جاتی ہے افعال کے وزن پر، نحو بطل بطل ابطال، یقظ فاعل ایقاظ، و جنوب فعل، جمع کیا بن رہی ہے اجناب۔ دیکھا نا آپ نے وزن سب کے ایک کا فعل ہے فاعل ہے فعل ہے، ان سب کی جمع کیا آئی ہے؟ افعال کے وزن پر آئی ہے۔ اب بطلہ کو دیکھیں، فعلہ کے ساتھ ملائیں، فعلہ بطلہ، جمع بن رہی ہے ابطال۔ یقظہ فاعلہ، پیچھے چیک کرو، فاعلہ یقظہ، ایقاظ وزن پھر وہی، جنوب فعل، جمع بنی اجناب۔ فعلا تجمع علی فعلا او فعلی، فعلا جو ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے فعلا اور فعلی کے وزن پر، نحو اذرا سے کیا بن رہی ہے؟ اذارا اذاری، اذارا فعلا اذاری فعالی۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ او علی فعال، یا فعلا کی جمع کس وزن پر آتی ہے؟ فعال کے وزن پر آتی ہے، نحو بطہا بتہا بتا فعال۔ فعلا تجمع علی فعال، فعلا جو ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے فعال کے وزن پر، نحو عطشا عطاش۔ او علی فعالا، یا فعالہ کے وزن پر آتی ہے غضبا غضابا۔ فعلا تجمع علی فعلا، فعلا کی جمع بنائی جاتی ہے فعلا کے وزن پر، نحو حبلا حبالا فعلا۔ فاذا کانت مؤنث افعل جمعت علی فعل، جب یہ جو فعلا کا وزن ہے نا، فعلا کا وزن یہ افعلا کی مؤنث ہو، جب وہ افعلا کی مؤنث ہو فعلا جمعت علی فعل تو جمع بنائی جاتی ہے فعل کے وزن پر، نحو کبرا کبر۔ افعل و فعلا یجمعان علی فعل، افعل اور فعلا کی جمع بنائی جاتی ہے فعل کے وزن پر، نحو احمر سے حمر، احمر سے حمر۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ حمرا فعلا سے حمر، دونوں کی بننی ہے نا، افعل اور فعلا دونوں کی جمع بننی ہے فعل کے وزن پر، احمر افعل، حمر بن گئی اس کی، فعلا کی بھی اسی پہ بننی ہے،
ہمرا خمر، اسود سود، سودا سود، مل نہ گئی. فوائد ما لم تکن صفت من الاجوف یائی، یہ جو ہم نے بنائی ہے نا افعل اور فعلا کی جمع فعل کے وزن پر بنتی ہے، افعل اور فعلا کی جمع فعل کے وزن پر بنتی ہے، یہ اس صورت میں ہے ما لم تکن صفت من الاجوف یائی، اس صورت میں ہے کہ جب صفت اجوف یائی نہ ہو. یعنی کیا؟ یعنی توجہ کرو، اس طرح کی باتیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں. یہ جو اوپر بات کی ہے یہ اس صورت میں ہے جب تک صفت اجوف یائی نہ ہو. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ اس طرح سیٹ کرو. یعنی اگر وہ صفت اجوف یائی ہو تو پھر جی، اگر صفت اجوف یائی ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ فتکسر الفاء فی جمعہا، تو جمع میں فا کو کسرہ دیا جاتا ہے. اگر صفت اجوف یائی ہے تو جمع میں فا کو کسرہ دیا جاتا ہے، حرصاً علی سلامت الیاء، یا کی سلامتی کو کیا کرنے کے لیے؟ باقی رکھنے کے لیے. حرصاً علی سلامت الیاء، یا کی سلامتی پر حریص ہوتے ہوئے، اس کو رکھتے ہوئے، بچاتے ہوئے. جیسے ابیض بیز. دوسرا فائدہ جی، اذا کان افعل صفتا مشبتا یجمع ایضا علی فعلان، جب افعل صفت مشبہ ہو تو اس کی جمع بھی فعلان کے وزن پر بنائی جاتی ہے. ایضاً کیوں کہا ہے؟ علاوہ بر فعل کے. جب افعل صفت مشبہ ہو یجمع ایضاً علی فعلان، یعنی علاوہ اس کے کہ فعل پہ آتی، اس کے علاوہ فعلان کے وزن پر بھی بنائی جاتی ہے. عامہ سے امیون و امیان، ٹھیک ہے. اسود سے سود و سودان، فعلان. ٹھیک ہو گئی بات. افعل التفضیل یجمع ولا افائل، افعل التفضیل کی جمع بنائی جاتی ہے افائل کے وزن پر. اکبر سے اکابر. 8واں نمبر ہے جی، فاعل من الناقص یجمع ولا فعلا، فاعل جو ناقص کا ہے نا، ناقص کا جو فاعل ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے فعلا کے وزن پر. رامن کی جو ناقص کا فاعل ہے رامن، اس کی جمع بنا رہے ہیں فعلا. رومات. کاذن فاعل ہے ناقص کا، قضات فعلا کے وزن پر آ رہی ہیں. وَيُجْمَعُ مِنَ الْأَجْوَافِ الدَّالَ عَلَى صَنْعَةٍ عَلَى فَعْلَةٍ، اجواف جو دلالت کرتا ہے صنعت پر، اس کی جمع بنائی جاتی ہے کس وزن پر آگا جان؟ علی فعلہ، فعلہ کے وزن پر. ٹھیک ہو گئی. حائق، حائق، حقہ، حائق فاعل، حائق کی جمع کیا بن گئی؟ حقہ. بائے، باء. ومن غیرہما علی فعل، ان دو کے علاوہ جو ہے نا کس پہ آتی ہے؟ فعل کے وزن پر آتی ہے، فعل کے وزن پر. نحو ساجد فاعل، جمع کیا بن رہی ہے؟ سجد فعل. او علی فعال و فعلہ، یا فعال اور فعلہ کے وزن و فعلا کے وزن پر بھی آتی ہے. جاہل، جو حال، و جاہلہ و جہلا. توجہ فرمائی آپ نے. فاعلہ تجمع ولا فوائل، فاعلہ کی جمع آتی ہے فوائل کے وزن پر آتی ہے. فاعلہ کی جمع کس پہ آتی ہے؟ فوائل پر اس کی جمع بنائی جاتی ہے. نہ وہ صاحبہ فاعلہ کی جمع بن جائے گی صواحب فوائل. و علی فعل، فعل پر بھی بنائی جاتی ہے. نہ وہ عاذلہ سے عزل، عاذلہ سے عزل فعل، عاذلہ فاعلہ سے عزل فعل. و مثلھا فاعل، ٹھیک ہے. اذا کان من الصفات العاقلات، و مثلھا فاعلہ کی مثل ہے فاعل بھی جب وہ صفات عاقلہ میں سے ہو. مثلھا فاعلہ کی مثل ہے فاعل اذا کان من الصفات العاقلات، جب وہ کس سے ہو؟ فاعل صفات جو عاقلہ
ہیں نحو آکر فاعل ہے نا، اس کی دیکھو بن رہی ہے فوائل کے وزن پر، آکر بانچ کو کہتے ہیں، اواکر حامل حوامل، او کان صفتا لمذکر غیر عاقل، یا وہ وزن فاعل جو ہے نا صفت و مذکر غیر عاقل کے لیے، یا وہ وزن جو فاعل کا والا وزن ہے وہ صفت و مذکر غیر عاقل کے لیے، صفت و مذکر غیر عاقل کی، ساحل سواحل، ساحل گھوڑا ہے، فائدتن شذا فوارس حوالق و شواہد، جمع فارس کی جمع فوارس، حالق کی جمع حوالق، شاہد کی جمع شواہد، یہ شاذ ہیں، ٹھیک ہے نا، لأنہ جمعت ھذا الجمع، اس لیے کہ یہ جمع تو بنائے گئے ہیں مع کون صفات لمذکر عاقل، باوجود اس کے کہ یہ صفات مذکر عاقل کی صفات ہیں، یہ صفات مذکر عاقل کی ہیں، پھر بھی نا یہ بنائی گئی ہیں۔ دوبارہ سنو، شذا فوارس حوالق شواہد، یہ جمع فارس کی فوارس ہو گئی، حالق کی حوالق ہو گئی، شاہد کی شواہد ہو گئی، ٹھیک ہے، لأنہ جمعت ھذا الجمع، یہ جمع تو بنائی گئی ہے مع کونہا، باوجود اس کے کہ یہ کیا ہیں، صفات مذکر عاقل ہیں، صفات مذکر عاقل ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ 10واں، فعیل بمعنی المفعول یجمع علی فعل اذا دل علی بلیۃ او تشتت، فعیل بمعنی مفعول جو ہے اس کی جمع فعلہ کے وزن پر آتی ہے جب وہ دلالت کرے بلیہ مصیبت اور تشتت بکھرنے پر، نہ وہ قتیل فعیل ہے یا نہیں، بمعنی مفعول ہے تو اس کی جمع فعلہ بنی ہے، قتیل قتلا، جری جرحا، شتیت شتا۔ فائدتن وقد حمل علیہ فعیل بمعنی الفاعل اذا دل علی بلیۃ، اور قد حمل علیہ فعیل بمعنی الفاعل، اور اسی پر حمل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، فعیل جو فاعل کے معنی میں اس کو بھی اسی فعل والے وزن پر حمل کیا ہے، اذا دل علی بلیۃ، جب وہ دلالت کرے بلیہ و مصیبت پر، نحو مریض، مریض بمعنی کیا ہے، مرضا، وکذالک فاعل، اور اسی طرح فاعل جو ہے نحو ضمن سے ضمنا، و فاعل، ٹھیک ہے، نحو حالق سے حل کا، مطلب ہے نا فائدہ میں کیا بتا رہے ہیں، قد حمل علیہ، اسی فعلہ پر حمل کیے گئے ہیں، فعیل بمعنی الفاعل، فاعلہ بھی اور فاعل کا وزن بھی اسی پر حمل ہوا ہے، فعیل بمعنی الفاعل یجمع علی افعال او افعلہ، ٹھیک ہے نا، فعیل جو بمعنی الفاعل ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے افعال یا افعلہ کے وزن پر بنائی جاتی ہے، فعیل بمعنی الفاعل جو ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے افعال یا افعلہ کے وزن پر بنائی جاتی ہے، نحو شریف سے بن گیا اشراف، صدیق سے اصدقاء۔ فائدتن اذا دل فعیل علی سجیۃ یجمع علی فعلا و فعال، جب فعیل دلالت کرے علی سجیۃ، ایک عادت پر، اچھی عادت ہوتی ہے سجیہ کہتے ہیں، جب فعیل دلالت کرے سجیہ پر تو اس کی جمع فعلا اور فعال پر بنائی جاتی ہے، کریم سے کرما و کرام، ٹھیک ہو گئی بات، کرام فعال۔ وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَافِ أَوِ الْمُعْتَلُ اللَّامِ جُمِعَ عَلَىٰ أَفْعِلَا أَوْ أَفْعِلَةٍ، جب یہ فعیل مضاف سے ہو یا معتل اللام ہو تو اس کی جمع افعلا یا افعلہ کے وزن پر آتی ہے، شقی اشقیا، اشقیا، شہی اشیہ، شہی توجہ فرما رہے ہو، اشیہ۔ وَأَمَّا مُؤَنَّثُهُ فعیل فیجمع علی فعال، فعیل کی جو مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع بنائی جاتی ہے فعال کے وزن پر، نہ وہ کریم سے کرام۔
فعول بمعنی الفاعل من الصحیح العین واللام یجمع ولا فعل، فعول جو بمعنی فاعل ہے صحیح العین اور لام سے تو اس کی جمع فعول کے وزن پر آتی ہے، صبور، صبر، غیور، فعول، غیور۔ فائدۃ، فعول بمعنی الفاعل یجمع وزن علی افعال، فعول بمعنی الفاعل جو اس کی جمع بنائی جاتی ہے افعال کے وزن پر، نحو عدو، اعداء، و شذ، ادات، ادات جو ہے وہ شاذ ہے۔ فعال یجمع ولا فعلا او فعال، فعال کی جمع بنائی جاتی ہے فعال او یا فعال کے وزن پر۔ جبان، جبنا، و جواد سے جیاد، فعال یجمع ولا فعلا او فعلان، فعال جو ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے فعلا اور فعلان پر، نحو شجاع، 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 فعلان شجعان۔ فعلان و فعلا یجمع ولا فعالی او فعال، فعلان اور ٹھیک ہے نا، اور فعلا جو ہے نا ان کی جمع بنائی جاتی ہے فعالی اور فعال پر، نحو سکران، فعلان ہو گیا تو اس کی جمع نہیں بن رہی، دیکھو نا، فعالی، سکاری۔ و غضبان، غضاب، فعال، غضبان فعلان، غضاب فعال، بات کلیئر نہ ہو گئی؟ فعلان و فعلا کی جمع بنائی جاتی ہے فعالی اور فعال کے وزن پر، نہ وہ سکران، فعلان، سکاری، فعالی۔ و غضبان، غضبان، فعال، غضاب فعال۔ اس پہ آگے جگہ جان یہ سوال ہمارا جو ہے الحمدللہ تکمیل ہوا۔ ابھی آپ نے جو اگلا ٹاپک شروع کر رہا ہوں نا اس پہ ذرا دھیان دے کے بیٹھنا ہے، وہ میرے بچے کیا ہے، الموصوف و صفت، موصوف صفت کے اعتبار سے چند ایک سوال ہیں، اس پہ دھیان دو۔ ما هو الاسم الموصوف و ما هي الصفت، اسم موصوف کیا ہے، و ما هي الصفت، اور صفت کیا ہے، اسم موصوف کیا ہے اور صفت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اسم موصوف ہر وہ کلمہ ہیں جس کے ذریعے سے کسی شخص یا حیوان یا چیز یا معنی کو نام رکھا جائے۔ اسم موصوف ہر وہ کلمہ ہیں جس کے ذریعے کسی شخص، حیوان یا شے یا معنی کا نام ہو۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کلمہ ہے جو موصوف کے حال کی وضاحت کرتی ہے، سادہ سی بات ہے۔ ما هو الاسم الموصوف ما هي الصفت، اسم موصوف کیا ہے اور صفت کیا ہے۔ الاسم الموصوف هو كل كلمة يسمى بها شخص و حیوان و شیء و معنی، اسم موصوف ہر وہ کلمہ ہیں یسمى بها جس کے توسط سے، جس کے ذریعے سے شخص یا حیوان یا شیء یا معنی کا نام رکھا جائے، نحو یوسف، بہیمہ، کتاب، احسان۔ والصفت ہے یہ کل کلمۃ تشرع حال الموصوف ہے، صفت ہر وہ کلمہ ہیں جو موصوف کے حال کی کیا کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، نحو کبیر و صغیر۔ اگلا سوال بچوں سنو، حل کل اسم یمکن ان یکون موصوفا، کیا ہر اسم کے لیے ممکن ہے کہ وہ موصوف واقع ہو؟ حل کل اسم یمکن ان یکون موصوفا، کیا ہر اسم کے لیے ممکن ہے کہ وہ موصوف واقع ہو؟ جواب، اسماء جامدہ تمام کے تمام موصوف ہوتے ہیں، اسماء جامدہ تمام کے تمام موصوف ہوتے ہیں، اما جو اسماء مشتق ہیں، ٹھیک ہے، جو اسماء مشتق ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اسم مکان، اسم زمان، اسم اعلیٰ جو ہے نا، جو اسماء مشتق ہیں ان میں سے اسم مکان، اسم زمان اور اسم اعلیٰ موصوف واقع ہوتے ہیں، اور بقیہ جو مشتقات ہیں وہ سارے کے سارے صفات ہوتے ہیں۔ دوبارہ بتا دوں، اسماء جامدہ تمام کے تمام موصوف ہوتے ہیں، اسماء مشتقہ جو ہے نا وہ جو موصوف بنتے ہیں اسماء مشتقہ وہ اسم مکان، زمان، اسم اعلیٰ، اور باقی جو مشتقات ہیں وہ سارے صفات ہوتے ہیں۔ توجہ کرو،
حل کل اسم یمکن ان یکون موصوفا، کیا ہر اسم جو ہے ممکن ہے کہ وہ موصوف واقع ہو؟ ٹھیک ہے، جواب جی الاسماء الجامدۃ کلھا موصوفۃ، اسماء جامدہ تمام کے تمام جو ہے نا موصوف ہوتے ہیں۔ الاسماء الجامدۃ کلھا موصوفات، تمام اسماء جامد موصوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَأَمَّا الْمُشْتَقَّةُ، اما وہ جو اسماء مشتق ہیں، فالموصوف منہا، ان اسماء جو مشتق ہیں ان میں سے جو موصوف ہوتے ہیں کیا ہیں؟ فالموصوف منہا، ان مشتقہ میں سے موصوف اسم المکان والزمان، ٹھیک ہے، و اسم الآلۃ، اسم مکان اور اسم زمان اور اسم آلہ ہیں، ٹھیک ہے، جو موصوف ہوتے ہیں۔ والباقیات کلھا صفات، اور بقیہ جو مشتقات ہیں تمام کے تمام صفات ہیں۔ ماذا یلحق بالصفت، کیا چیز صفت کے ساتھ ملحق ہوتی ہے؟ ماذا یلحق بالصفت، ٹھیک ہے نا، کیا چیز صفت کے ساتھ ملحق ہوتی ہے؟ تین چیزیں ہیں میرے عزیزو جو صفت کے ساتھ نہ ملحق ہوتی ہیں، تین چیزیں صفت کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں۔ ماذا یلحق بالصفت، کیا چیز ہے جو صفت سے ملحق ہوتی ہے؟ تین چیزیں ہیں جی۔ ایک ہے اسم منصوب الیہ، اسم منصوب الیہ سین والا، اسم منصوب الیہ ایک۔ دو، اسم جامد جو دلالت کرتا ہے مشتق کے معنی پر، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اسم جامد جو دلالت کرے مشتق کے معنی پر۔ اور تیسرا میرے آگا جان، بعض مصادر ثلاثی غیر میمی ہیں جو صفت کی جگہ پر آتی ہیں، البتہ یہ قلیل ہیں، سما پر موقوف ہیں۔ یلحق بالصفت ثلاثۃ اشیاء، یلحق بالصفت ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں جو ہیں نا وہ صفت کے ساتھ کیا ہیں آگا جان؟ ملحق کی جاتی ہیں۔ تین چیزیں ہیں یلحق بالصفت، صفت کے ساتھ ملحق کی جاتی ہیں، ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں۔ الاسم المنصوب الیہ، اسم منصوب الیہ نحو مصری و شامی، یعنی کوئی آدمی جو منصوب ہے مصر اور منصوب ہے شام کی طرف، مصری شامی۔ الاسم الجامد والدال علی معنی المشتق، اسم جامد جو دلالت کرتا ہے معنی مشتق پر، ٹھیک ہے نا، اسم جامد جو دلالت کرتا ہے معنی مشتق پر، نحو رأیت قائدا اسدا وحملا، ٹھیک ہے نہیں، اب یہ اسدا وحملا ہے تو اسم جامد، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو کیا کر رہے ہیں ہم آگا جان؟ اے شجاعا ودیا، میں نے دیکھا ایک امیر کو جو کیا تھا؟ شجاع تھا اور حملہ کرنے والا تھا دشمن پر۔ الاسم الجامد والدال علی معنی المشتق، اسم جامد جو دلالت کرے معنی مشتق پر، نحو رأیت قائدا اسدا وحملا، اے شجاعا ودیا، میں نے دیکھا ایک قائد کو جو کیا تھا؟ جو جناب شجاع اور حملہ کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تین جی، بعض المصادر الثلاثیۃ غیر المیمیۃ التی تقوم مقام صفت، بعض مصادر ثلاثیہ جو غیر میمی ہیں، التی تقوم مقام صفت، جو صفت کی جگہ پہ کیا ہوتی ہیں؟ قائم مقام ہوتی ہیں، التی تقوم مقام صفت، جو صفت کی جگہ پر واقع ہوتی ہیں، وہی قلیلۃ، اور وہ قلیل ہیں، مقصورۃ علی السماع، سننے پر وہ موقوف ہیں، مثل سکا، عادل و رضا۔ فائدۃ، فائدہ میں بتا رہے ہیں آگا جان کہ صفت موصوف کے مطابق ہونا واجب ہے، صفت کا موصوف کے مطابق ہونا واجب ہے، افراد میں، تذکیر میں، اور جو فروع ہیں تثنیہ جمع میں، تانیث میں مطابق ہوتی ہے، جب تک وہ صفت کی شابس مصدر نہ ہو۔ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے، افراد، تذکیر اور جو فروع تثنیہ جمع تانیث وغیرہ ہیں، جب تک وہ مصدر جو ہے نا
نہ ہو جب تک وہ صفت مصدر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مصدر ہے تو پھر وہ اس کو تذکیر اور مفرد ہونا کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، پھر وہ مذکر بھی ہوتی ہے اور مفرد بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ جو ہے نا بعض اوقات اس کو جمع بھی بنایا جاتا ہے، بعض اوقات کی بات کر رہے ہیں، اسی مصدر کو جمع بھی بنایا جاتا ہے۔ فائدۃ یجب ان تطابق صفت موصوفہ، واجب ہے کہ صفت موصوف کے مطابق ہو فی الافراد و تذکیر، افراد اور تذکیر میں، و فروعہا اور ان کی فروع تثنیہ جمع میں، ما لم تکن مصدرن جب تک وہ صفت مصدر نہ ہو، فتلزم حینئذ التذکیر والافراد، فتلزم حینئذ کا کیا مطلب ہے، یعنی جب وہ صفت مصدر ہو تو اس وقت اس کو تذکیر اور مفرد ہونا، مذکر اور مفرد ہونا اس کو لازم ہے۔ وربما جمع بعضھا اور چہ بسا بعض مصدر کو کیا ہے جمع جمع بھی بنایا جاتا ہے، فتقولو پس تم کہو گے رجال ثقۃ، ٹھیک ہے، وثقات، ثقات جمع بنا کر لائے ہیں، رجال ثقۃ وثقات، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، یہ مطلب تھا ہمارا۔ اس کے بعد جو اگلا مطلب ہے اس پہ آپ لوگ دھیان دیں، وہ یہ ہے کہ ما ہوا اسم الجنس، ما ہوا اسم الجنس، ٹھیک ہے۔ اس میں جنس کیا ہوتا ہے، تعریف جو کی ہے صرف متوسطہ والے نے وہ اس طرح کی ہے اسم جنس کی، کہ اسم جنس ایک ایسا اسم ہے جو ایک کلی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسم جنس ایک ایسا اسم ہے جو ایک کلی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ جو معنی ہیں اس کے افراد بے شمار ہیں۔ اسم جنس ایک ایسا اسم ہے جو ایک کلی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کلی معنی کے بے شمار افراد ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ جیسے انسان، رجل، اسد، بکر، ابیض، تو اسم جنس ایک ایسا اسم ہے جو اس کو ایک کلی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس معنی کے بے شمار افراد ہیں۔ انسان، رجل، اسد، بکر، ابیض کی مثال میں نے دی ہے، آپ کو توجہ کرو۔ ما ہوا اسم الجنس، اسم الجنس کیا ہے، اسم الجنس ہوا ما کان شائعا بین کل فرد من افراد الجنس، یہ مبادی میں اس طرح تعریف ہے، اسم جنس وہ ہے جو افراد جنس میں سے ہر فرد کے درمیان کیا ہے، رائج ہے۔ وہ تعریف جو متوسطہ والی دیکھو نا تو یہ مطلب آسان ہے، اسم جنس کیا ہوا وہ ہے ما کان شائعا بین کل فرد من افراد الجنس، جو افراد جنس میں ہر فرد کے درمیان رائج اور شائع ہے، لا یختص بہ واحد، کسی فرد واحد کے ساتھ مختص نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، لا یختص بہ واحد دون غیرہ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ مختص ہو دوسرے کے بغیر، نہ وہ کتاب و صبی، کتاب و صبی۔ اگلا سوال میرے آگے جان کیا ہے، ما ہوا اسم العلم و کم نوعا ہوا، اس میں علم کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، توجہ فرمائیے۔ اسم علم وہ ہے جو ایک کے ساتھ مختص ہو دوسرے کے لیے نہ ہو، ایک کے لیے مختص ہو، ٹھیک ہے نا۔ افراد جنس میں سے اسم علم وہ ہے جو ایک کے ساتھ مختص ہو دوسرے کے بغیر، اور اسم علم کی میرے عزیز ہو دو قسمیں ہوتی ہیں اسم علم کی، ٹھیک ہے نا، لفظ کے لحاظ سے دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد مرکب، مفرد مرکب، پھر وہ جو ہے نا مرکب اس کی آگے تین قسمیں ہوتی ہیں، اضافی، مزجی، اسنادی۔ مثال دے دوں، مفرد جیسے محمد، علی، زہرا، کبریٰ، مرکب اضافی جیسے عبداللہ، عبدالحسین، غلام علی، مرکب مزجی جیسے بالبکہ، سیب، کردستان، مرکب اسنادی جیسے تعبد، شرن، یا الحق، شابہ، کرنہا، یہ سارے مرکب اسنادی میں آ جائیں گی، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، توجہ فرماؤ۔
मा हुआ इस्मुल अल्लम व कम नौअन हुआ इस्मुल अल्लम हुआ मा यख्तस्सु बिवाहिदिन दून गैरिही मिन बैन अफरादिल जिन्स। इसमें अल्लाह वो है जो एक फ़र्द के साथ मुख्तस है दूसरे के बगैर अफराद जिन्स से। व हुआ नौआन, इसमें अलम की दो किस्में मुफरदुन नाबु सलीम व मुरक्कबुन। वह हुआ और जो मुरक्कब है वह हुआ इमा इदाफ़ीन या इदाफ़ी है ना वो अब्दुल्ला और मस्जिद या मस्जिद ना बैतुल्लाहमिन और इसनादी या इसनादी है ना वो ताबत शर्रन फ़ायदतुन। यूजदु नौअन आखर युकाल लहु अल अलमुल जिनसी। एक दूसरी नौ भी पाई गई है उसको अलम जिनसी कहा जाता है। फ़ायदा में क्या कह रहे हैं, यूजदु नौअन आखर युकाल लहु अल अलमुल जिनसी। एक दूसरी नौ भी पाई जा रही है जिसको अलम जिनसी कहा जाता है। तवज्जो फरमाइए, ये अलम जिनसी आ गया, मैं आपको वजाहत कर दूँ। ये अलम जिनसी क्या होता है? अलम जिनसी मेरे बच्चे वो है जिसका माना तो इसमें जिन्स वाला है, ठीक है या नहीं, यानी माना में इसमें जिन्स है और अफराद इसके बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा अफराद हैं। अलम जिन्स वो है जो माना में इसमें जिन्स की तरह हैं, माना में उसका क्या है, इसमें जिन्स की तरह है और उसके बेशुमार अफराद हैं। लेकिन अहकाम लफ्ज़ी जो है ना, ठीक है, अहकाम लफ्ज़ी में इसका मामला जो है किस वाला किया जाता है, इसमें अलम वाला मामला किया जाता है, ठीक है। माना में अलम जिनसी इसमें जिन्स की मानद है, लेकिन अहकाम में यानी अहकाम लफ्ज़ी में इसके साथ जो मामला किया जाता है वो इसमें अलम वाला ना मामला इसके साथ किया जाता है। ठीक हो गई बात आगा जान? यानी मैं इस तरह कहूँ, ठीक है, कि ये माना में तो इसमें जिन्स है लेकिन अहकाम लफ्ज़ी में ये अलम की मानद है। अलम की मानद है का क्या मतलब है, यानी जिस तरह आप क्या करते हैं आगा जान, जो अलम शख्सी होता है उस पर हर्फ़ तारीफ़ दाखिल नहीं करते हैं, ठीक है, यानी उसको आप क्या करते हैं मुब्तदा करार दे सकते हैं, इसको भी करार दे देंगे। और अलम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होती, इस पर भी दाखिल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसको जो है ना मैं आपकी खिदमत में चलो बाद में ही पढ़ लेता हूँ। ये फ़ायदा तो उनसे आगे फिर मैं इसकी ना वजाहत कर दूँगा आपकी खिदमत में, ठीक है। ऊपर वाला मतलब तो हो गया, ठीक है या नहीं, लेकिन इस सवाल को आगे जो फ़ायदा तो न यूजद न आखर युकाल लहु अलमुल जिनसी फिर वजाहत करके आगे जाएँ तो बेहतर है। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।